وآت ذا القربى حقه صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قسم کے رشتہ داروں کے لیے مختلف قسم کے حقوق ارشاد فرمائے ہیں. ہم ان نشستوں میں میاں اور بیوی کے متعلق پھر خاص کر کے بیوی پر کیا لازم ہے اپنے خاوند کے حق کی خاطر یہ عنوان سماعت کر رہے تھے. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے آج میں ایک حدیث شریف کا سہارا لینا چاہوں گا اور اس کے بعد آج تک تو ایسا ہوا گزشتہ جتنی بھی نشستیں ہماری گزری تو ایسا ہوا کہ میں نے مختلف احادیث شریفہ تلاوت کرنے کے بعد آپ کو یہ بتانا چاہا بیوی یہ کرے اور بیوی یہ کرے اور بیوی یہ کرے اپنے خاوند کے لیے تو جو اطاعت بنتی تھی میں نے وہ بیان کی. آج میں اول حدیث کہنے کے بعد ثانیاً آپ کی خدمت میں کچھ عیوب ہیں اور کچھ عیب اور بری عادات جو خواتین میں ہوتی ہیں تو میں وہ بھی آپ کو بیان کرنا چاہوں گا. آج کی نشست کا اکثر حصہ عورتوں کے عیبوں پر مشتمل ہوگا جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر کو آگ بنا لیتی ہیں اور کانٹے دار بنا لیتی ہیں. ان کی خوشیاں ان سے روٹ کر بہت دور چلی جاتی ہیں. تو ثانیاً ہم وہ سماعت کرنا چاہیں گے. ایک صحابی سفر میں جانا چاہتے ہیں اور ان کی رہائش ڈبل سٹوری ان کا گھر ہے تو ان کی رہائش اوپر والے جگہ میں ہے اور نیچے بیوی کے والدین رہتے ہیں. یہ تصویر ہے. صحابی اور ان کی زوجہ محترمہ بالا خانہ میں رہتے ہیں اور ان کے پیرنٹس یعنی بیوی کے پیرنٹس نیچے رہتے ہیں. صحابی سفر میں جانے لگے تو انہوں نے اپنی بیوی کو یہ حکم جاری کیا کہ بس بالا خانہ سے نیچے نہ اترنا. عزت کی حفاظت کی خاطر بہت سارے احکام خاوند لوگ اپنی بیویوں کو کہتے رہتے ہیں. نہ جانے بے دھیانی میں کہہ گئے یا کیسے بس ان کی زبان سے جملہ نکل گیا اوپر ہی رہنا جب تک میں آ نہ جاؤں. لمبا سفر تھا, تشریف لے گئے تو ایسا ہوا کہ بیگم کے والدین میں سے والد بیمار ہو گئے. تو اب ایک طرف انہیں یہ خیال پڑ رہا تھا کہ میرے والد ہیں تو تیمارداری کرنے کے لیے نیچے چلی جاؤں. کیا ہے, ایک ہی گھر ہے, ایک ہی چھت ہے, ایک ہی چار دیواری ہے. پھر خیال آیا کہ خاوند نے تو کہا تھا کہ نیچے نہ اترنا جب تک میں آ نہ جاؤں, کیا کروں. فیصلہ لینے کے لیے رسول پاک علیہ السلام کے دربار میں پیغام بھجوا دیا. سرکار رہنمائی فرمائے میں کیا کروں. خاوند جاتے جاتے یہ کہہ گیا تھا کہ بالا خانہ سے نیچے نہیں اترنا. اب والد صاحب بیمار ہو گئے ہیں تو میں کیا کروں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطیعی زوجکی, ایسا کر کے اپنے خاوند کی تابعداری کر. والد بیمار ہیں لیکن فرمایا کہ اپنے خاوند کی تابعداری کر. ایسا ہوا کہ بیماری بڑھ گئی اور بیماری فوتگی تک آ پہنچی. والد محترم فوت ہو گئے تو پھر پیغام بھجوا دیا حضور کے دربار میں, سرکار آپ کیا کروں. اس حدیث کو پڑھنا چاہو تو احیاء العلوم کے اندر امام غزالی نے نقل فرمائی ہے کیونکہ عنوان اس کا بڑا ٹف ہے, ایک دم سے ہضم ہونے والا ہے نہیں ہے ماحول کے اندر. اگرچہ یہی بات صحیح کہ بیان افضلیت چل رہا ہے, حلال حرام کا بیان نہ ہو, ممکن ہے کہ بیان افضلیت چل رہا ہے یا خاوند کی اطاعت کی اہمیت سمجھانے کی خاطر رسول اللہ علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں. ممکن ہے کہ بہت ساری حکمتوں میں سے کوئی حکمت پیش نظر رکھتے ہوئے سرکار یہ حکم ارشاد کر رہے ہوں, لیکن جاننا باہر کیف چاہیے. کہ حضور ابا جان فوت ہو گئے ہیں, نیچے اتروں یا کہ اب بھی اوپر رہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیعی زوجکی, ایسا کر کے اپنے خاوند کی تابعداری ہی کر. اب خاوند والد صاحب فوت ہو گئے, دفنا دیا گیا. خاوند آیا اور ساری کہانی انہیں بیان کی. اب ظاہر ہے کہ ان کا تو ایسا ارادہ نہیں تھا کہ والد فوت ہو جائیں یا بیمار ہو جائیں تو بھی ان کی عیادت کے لیے یا نیچے نہ آنا. اب امرا رسول اللہ علیہ السلام کے دربار میں کہ حضور یہ کیا ہو گیا. میاں بیوی دونوں رسول اللہ علیہ السلام کے دربار میں. جو جملہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں تو وہ
پہنچانا چاہتا ہوں اپنی بہنوں تک، اور میں وہ جملہ بتانا چاہتا ہوں بیوی کے جو والدین ہوتے ہیں، ساس ہوتی ہے، سسر ہوتے ہیں خاوند کے حق میں ان تک یہ جملہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ بس اپنی حقوق میں رہنا یہ بڑی کامیابی ہے، حقوق سے تجاوز کرنا باہر کے مندی ہو جائے گی تمہاری زندگی۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کے دربار میں کیس پہنچ گیا کہ حضور اس نے میری تابعداری میں نیچے بھی نہیں اتری، اور خامند ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تو بھی نیچے نہیں اتری کہ خامند کا حکم ہے۔ اب حضور کا جملہ، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تو نے اپنے خامند کی اطاعت میں اپنے باپ کے پاس نیچے نہ اترنے والا عمل کیا ہے نا، خامند کا حکم تھا کہ اوپر ہی رہ، نیچے نہ اترنا، تو جو تو نے اس کی بات مانی ہے نا، پتہ ہے تجھے کہ اللہ نے اس کا صلہ کیا دیا ہے؟ حضور فرما دیں، فرمایا کہ وہ جو تیرا باپ فوت ہوا ہے، تیری اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے اسے معاف فرما دیا ہوا ہے، اس کی بخشش ہو چکی ہے۔ تو بس میں ہر ایک فریق کو، چونکہ زیادہ تبصرہ کرنا اس وقت، اب کتنی ساری نشستیں تو ہماری ہو چکی ہیں، ٹو دی پوائنٹ ترجمہ سننے پر بھی کفایت کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ جائیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہوگی۔ یہ ساس صاحب کو اور سسر صاحب کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو یہ بات بتا دیں۔ میں ان قریب آپ کے سامنے ایک عرب ماں اپنی بیٹی کو جب شادی کے موقع پر روانہ کرتی ہے تو بہت ساری وصیتیں کرتی ہے، میں وہ وصیتیں آپ کے سامنے ضرور لانا چاہوں گا۔ اور ایک عرب باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ جب شادی کرنا تو کیسی عورت ڈھونڈ کر لانا جس میں یہ خوبی ہو اور یہ عیب نہ ہو، میں وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ الغرض ابھی تک میں نے آپ کو یہ بات کہنا چاہی کہ اپنے خامند کی اطاعت اس حد تک ضروری ہے کہ بعض اوقات نیکی بیگم کی ہوتی ہے لیکن اللہ پاک اس کی نیکی کی تاثیر میں اوروں کو بھی داخل فرما دیتا ہے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے بڑھ جائیے، کچھ عجوب ہیں جن عجوب کا ذکر حدیث شریفہ میں بھی ہے، مفسرین اور محدثین کی سوانح کے اندر بھی ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ کون سے عجوب ہیں؟ مثلا آئیے ہم حدیث تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام جب معراج کے سفر سے واپس تشریف فرما ہوئے تو آپ نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں، ان میں سے یہ الفاظ مبارک بھی آپ کے تھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلعت فی النار فاذا اکثر اہلها النساء۔ فرمایا کہ مجھے جب دوزخ پر مطلع کیا گیا، یہ دو لفظ ہمیشہ یاد رکھنا، معراج کے موقع پر جب بھی سرکار فرمائیں گے تو ان کے صیغوں میں اور ورڈنگ میں فرق ہوتا ہے۔ جنت کے بارے میں حضور یہ فرمایا کرتے تھے جب میں نے جنت کی سیر کی، میں نے کی، اور دوزخ کے بارے میں یہ الفاظ ہمیشہ آپ فرماتے ہیں اطلعت، مجھے بتایا گیا، مجھے دکھایا گیا، یعنی جنت دیکھنا یہ تو میرا شوق بنتا تھا لیکن دوزخ دیکھنا میرا شوق نہیں تھا۔ اللہ نے کہا کہ بس ایک نظر ڈال لیں تاکہ کچھ احکام ہیں جو کہ آپ جا کر بیان فرما سکیں۔ تو فرمایا اطلعت، مجھے اطلاع دی گئی دوزخ پر کہ دیکھیں اندر کی حالات کا جائزہ لیں۔ بڑے احوال حضور نے ارشاد فرمائے لیکن ایک حکم ان میں یہ تھا، تو میں نے وہاں دیکھا کہ دوزخ میں زیادہ عورتیں ہیں۔ یہ حدیث میں نے پہلے آپ کو بتائی ہوئی ہے لیکن آج میں اس کا ایک تتمہ ہے، وہ تتمہ بھی ساتھ ملا کر کے تو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ عورتیں دوزخ میں زیادہ ہیں۔ فقلنا لما یا رسول اللہ، خواتین بھی مجلس پاک میں حاضر تھیں، یہ خواتین کو سمجھا رہے تھے رسول اللہ علیہ السلام۔ میں نے پچھلی بار آپ سے کہا تھا کہ بعض اوقات اسپیشل خواتین کی مجلس رسول اللہ علیہ السلام بنایا کرتے تھے انہیں تعلیم دینے کے لیے، اور لیکن اب اکیلے پھر بھی نہیں ہوتے تھے، حضرت بلال ساتھ ہوتے تھے۔ میں نے اس پر چند ایک جملے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے۔ تو خواتین نے کہا لما یا رسول اللہ، حضور آخر ہمارا کیا قصور ہے؟ خواتین زیادہ دوزخ میں ہیں تو زیادہ کیا قصور ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسرن اللعن ویکفرن العشیرہ، ایک تو ان کی زبانوں پر گالیاں، لان تان، یہ وہ گالی گلوچ بہت کرتی ہیں خواتین، بات بات پر لعنت، بات بات پر دور فٹے متیرب، اس طرح کے جملے اب مجبوراً مجھے کہنے پڑے ہیں، یہ محراب کی شان کے لائق نہیں ہے، لیکن جو بھی گند بلا زبانوں والا ہر ماحول اور معاشرے میں چلتا ہے، آپ اپنے ماحول میں خود اس سیٹ اپ کو سمجھیں۔ ایک تو ان کی یہ کہانی ہے، غیبتیں، چغلیاں، دو خواتین بیٹھی ہوں جب تک دو چار خاندان ان کے ہاتھوں سے چھن نہ جائیں اس وقت تک ان کی مجلس پوری ہی نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم کیا کہیں، یہ تو رسول اللہ علیہ السلام نے جو مشاہدہ فرمایا وہ ہے، بتایا جا رہا ہے۔ پاکیزہ خواتین بھی ہوتی ہیں، پاکیزہ خصلت والی بھی ہوتی ہیں، سلجھی ہوئی بھی ہوتی ہیں، لیکن کثرت جو بیان سرکار کا ہے اسے ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ لان تان بہت کرتی ہیں، اور دوسرا فرمایا کہ یہ اپنے خاوند کی نافرمانی بہت کرتی ہیں۔ ہمارا جملہ یہ تھا، اپنے خاوند کی نافرمانی بہت کرتی ہیں۔ تو فرما برداری پر کیا ملے گا ہم نے سماعت کر لیا، نافرمانی پر کیا ہے تو آپ نے ابھی سماعت کر لیا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ یہ اچھا تو پھر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جنت بھی دیکھی. عام طور پر میں نے یہ بات پائی, یہ آج ایسا ہے کہ امام غزالی نے حدیث کے دونوں حصے نقل فرمائے. عام طور پر میں نے ایسا پایا کہ متن کا اتنا حصہ تلاوت کیا جا چکا ہوتا ہے یا کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے. عمومی کتب کے اندر متن کا حصہ نمبر 2 جو میں اب آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں, یہ پتہ نہیں کہیں اور پڑا ہوتا ہے, متصل ملا کر کے تو یہ حدیث کمپلیٹلی ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہے. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کو بھی دیکھا. اب ظاہر ہے کہ اگر ادھر زیادہ ہیں تو ادھر کم ہی ٹھہریں گی. تو حضور رحمت عالم فرماتے ہیں کہ میں نے تمام جنت والی عورتوں کو دیکھا. تو میں نے خود ہی پوچھ لیا کہ عورتیں کہاں ہیں زیادہ. ان سے پوچھا زیادہ عورتیں کہاں ہیں, تم کم ہو جنت میں, کیا وجہ ہے؟ تو عورتوں نے جو جواب دیا وہ سن لیجئے. خواتین ایک ہم جنس ہیں نا, ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے. تو خواتین کہنے لگی حضور ہم جانتی ہیں کہ زیادہ عورتیں ادھر نہیں ہیں, وہ ادھر ہیں, تو وجہ کیا ہے؟ حضور نے پوچھا اچھا بتاؤ وجہ کیا ہے. کہنے لگی یا رسول اللہ انہیں 2 سرخ چیزوں نے جنت میں آنے سے روک دیا. انہیں 2 سرخ چیزوں نے جنت میں آنے سے روک دیا. جہاں ہمیشہ ان کی ہوس میں اتنا آگے بڑھ گئیں کہ انہیں کچھ بھی کرنا پڑا یا کروانا پڑا تو انہوں نے کیا یا کروایا. وہ 2 چیزیں کون سی تھیں؟ ایک تو فرمایا کہ الذهب یا رسول اللہ, سونا. یہ سونے کی خواہش میں, سونے کی لالچ میں انہوں نے اپنے خامندوں کو زور لگا لگا کر تو ہر طرح کا کرتوت کروایا کہ میرے پاس باہر کیا سونا ہونا چاہیے, میرے پاس زیورات ہونے چاہیے. اللہ اکبر. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنتوں کے مالک ہیں. آج خاتون جنت کو گھر سے روانہ فرما رہے ہیں تو ہاتھی کے دانتوں کا بنا ہوا ہار ہے جو حضور نے عطا فرمایا ہے. جان جانا چاہیے کہ جن کے اشاروں پر پہاڑ کی چٹان سونے میں تبدیل ہو جائے, لیکن وہ بھی آپ کو سمجھا یہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھنا کہ یہ معاملہ, یہ سونے چاندیاں, یہ زیورات, یہ دولتیں, یہ نشے, یہ مستیاں, یہ لذتیں, یہ ادھر کا عنوان نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے جنت میں بنائی ہوئی ہیں. تو اگر تاجدار کائنات, تاجدار انبیاء, تاجدار جنت, تاجدار ارض و سما اپنی بیٹی محترمہ کو اگر ہاتھیوں کے دانتوں کا ہار پہنا کر تو روانہ فرما سکتے ہیں, تو ہماری بیٹیوں کو سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے, ہماری خواتین کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے کہ ہم خاوند لوگ یا ہم باپ لوگ مر جائیں, حرام میں ہاتھ ڈالنے لگ جائیں کہ نہیں, جب تک سونا نہیں ہوگا تو شادی نہیں ہو سکتی ہے. اہل جنت کی خواتین نے خود کہا سرکار ایک تو سونے کی ہوس نے ان کو مار دیا اور برباد کر دیا. میں اس جملے پر بحث نمبر 2 بھی لانا چاہوں گا. ایک ہے سونے کی ہوس, جملہ یہ تھا کہ سونے نے انہیں دوزخ میں ڈال دیا. اس پر میں نے ایک بحث کی سونے کے حصول کے حوالے سے, اور میں دوسری بحث بھی کرنا چاہتا ہوں. ایک شادی کے موقع پر خواتین ہر خاندان کی ہوتی ہیں, تو میں نے اپنے خاندان, سسرالی خاندان کی ایک خاتون کو دیکھا تو میں نے ان کو کہا میری بہن ایسے تو نہیں, دیکھو ایسے تو نہیں. وہ ایسا تھا, میں ہلکی سے تصویر کہنے لگا ہوں, ایسا تھا کہ وہ جب زیورات خواتین پہنتی ہیں, سورہ نور کے اندر اسپیشل اٹیک ہوا اس عنوان پر, سورت نور میں باقاعدہ آیت اتری اس عنوان پر. تو جب خواتین زیور پہنتی ہیں پھر ان کی خواہش ہوتی ہے کوئی دیکھے, فطرت ہے. تو اس خاتون نے کیا کیا ہوا تھا, اس نے اپنا دوپٹہ سر سے ہٹایا ہوا تھا, کوئی جھومر جو لگا ہوا تھا سر پر, اور جسم کے جس حصے پر وہ ہار لٹکتا ہے دوپٹہ وہاں سے بھی ہٹایا ہوا تھا تاکہ پہنا ہے تو دکھے تو صحیح, بس یہیں سے جان جائیے. کہا حضور سونے نے دوزخ میں ڈال دیا. میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہوں گا, آپ دانا ہو, سمجھدار ہو. تو حضور سونے نے انہیں دوزخ میں ڈال دیا. اس سونے کے حصول کی خواہش نے اور اس سونے کے دکھلاوے کی خواہش نے میرے حضور انہیں دوزخ میں ڈال دیا. میں نے کہا اگر آپ چھپا لو گی تو کیا دوزخ سے بچ نہیں پاؤ گی؟ وہ اللہ بھلا کرے اس خاتون کا مان گئیں. اللہ کے بس اللہ کا فضل ہی ہو تو نظام ہے. خاندان والے میری بات مان لیتے ہیں جب میں کہہ دوں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے تو یوں فرمایا ہے, اللہ ان کا بھلا کرے, بات مان لیتے ہیں. نہ مانے تو میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن اس نے فوراً پھر جب آئندہ میں نے کوئی اور موقع ہوا تو میں نے پایا کہ اس خاتون کی ہاں ایسا نہیں تھا, اس نے خوب اپنے آپ کو لپیٹا ہوا تھا. میں نے کہا یہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمایا کرتی تھیں. تو ایک شے سونا دوزخ میں ڈال دیا حضور ان کو. دوسرا جملہ خاتون ہی بتاتی ہے, خواتین جنت ہی کہہ رہی ہے. حضور دوسری شے کیا تھی, آپ نے کہنے لگی حضور رنگین کپڑے یعنی رنگ برنگے زرق برق کپڑے پہن کر اوروں کے سامنے آنا تاکہ ہم لگیں کہ کچھ ہیں. میں اس کے لیے متن تلاوت کرنا چاہتا ہوں حدیث کا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کاسیات عاریات لن یجدن رائحۃ الجنہ. بہت ساری عورتیں ہیں جنہوں نے کپڑے پہنے لیکن پھر بھی ننگی ہیں. پہچان گئے کہ آپ وہ کون سے کپڑے ہیں؟ جالی دار کپڑے, رنگ برنگے کپڑے, جن کو دیکھ کر ایک شریف آدمی کی نظر بھی گھومتے گھومتے کہیں پڑ جائے تو ایک لحظے کے لیے وہ سوچ میں پڑ جائے کہ یہ کیا ہوا. کچھ ایسے کپڑے, زرق و برق کپڑے,
تو خواتین کے لیے تو برقعے کا نظام تھا. میں آگے جا کر پہنچنے والا ہوں. امام غزالی نے یہاں تک لکھ دیا کہ اگر کوئی خاتون کو کبھی باہر جانا پڑ جائے، اگر کسی خاتون کو باہر جانا پڑ جائے، ہوتے ہیں زندگی میں 100 کام ہوتے ہیں، تو پتہ کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر وہ عافیت چاہتی ہے تو بات یہ ہے کہ پرانے کپڑے پہن کر جائے جسے دیکھ کر لوگ کہیں چھوڑو پرے گندے مندے کپڑے ہیں. ایسی عورت کو کیا دیکھیں ہم، گندے مندے کپڑے ہیں. لیکن آپ جانتے ہو ہمارا ماحول بدل گیا. ہمارا کلچر اس وقت عین دوزخ کے کنارے کھڑا ہے. میں کیا کہوں کہ ترقی کر چکا، ترقی نہیں، زوال پذیر ہو گیا اور ان کا ایمان لٹ رہا ہے. دوزخ کے کنارے کھڑی ہیں ایسی خواتین. میں نہیں کہتا، میری دعا تو یہ ہے کہ سب مسلمان جنت میں جائیں، لیکن کیا کروں، جتنا سرکار نے فرمایا اتنا تو سمجھنا پڑے گا نا. زرق و برق کپڑے پہن کر اور اپنے منہ پر ہر رنگ کا میک اپ سجا کر کے تو بازاروں میں نکلنا، اور پھر خواتین ہیں، حسرت ہے، خواہش ہے اور اندر کی فطرت ہے، میں کوئی دیکھے تو لگے پتا کہ ہم کچھ بن کر نکلی ہے، یہ دوزخ کے کنارے پر کھڑی ہے. رسول پاک علیہ السلام نے اہل جنت سے پوچھا، بتاؤ کہ حضور زرق برق کپڑوں نے انہیں دوزخ تک پہنچا دیا. یہ دیکھو رسول اللہ علیہ السلام نے تو یہ سمجھایا تھا مسلمان عورتوں کو، حضور نے تو یہ سمجھایا تھا. مردوں کو کچھ اور، عورتوں کو کچھ اور. مردوں کو فرمایا جب حی علی الصلاۃ ہو جائے گھر چھوڑ دو، اللہ کے گھر آ جاؤ. مردوں کو یہ کہا اپنا گھر چھوڑ دو، اللہ کے گھر آ جاؤ، ثواب بڑھ جائے گا. خواتین کو کیا فرمایا؟ حالانکہ امام سرکار دو عالم ہوا کرتے تھے. یہ حضور کے زمانہ پاک کی کہانی ہے. امام، مسجد نبوی، حرمین، مسجد نبوی، امام سرکار دو عالم. لیکن حکم یہ ہے گھر ہی نماز پڑھیں تو اچھا ہے. دیکھ سک رہے ہو امام سید الانبیاء، لیکن فرماتے ہیں میرے پیچھے آنے سے بہتر ہے کہ گھر نماز پڑھو. خواتین آتی بھی، حکم نہیں تھا، اگر کوئی آ جاتی تو اجازت، چونکہ رسول محترم تھے. میں کہوں گا اگر امام سرکار دو عالم ہو، نبیوں کا سردار بھی ہو، تو حکم یہ ہو میرے پیچھے کھڑا ہونے سے زیادہ ثواب یہ ہے کہ گھر میں پڑھ، گھر میں کسی کمرے میں پڑھ، کمرے میں بھی کسی کونے میں پڑھ. یہ حکم حضور کے دور میں اپلائی ہو چکا تھا. تو صاف صاف فیصلہ ہے کہ ثواب ادھر زیادہ ہوا کرتا ہے جدھر حضور کی اطاعت ہوا کرتی ہے. اپنی مرضی پر چل کر ثواب کبھی بڑا نہیں کرتا. تو حضور کا حکم یہ تھا میرے پیچھے نہیں بلکہ گھر میں. تو میں کہوں گا کہ نماز پاکیزگی طہارت بھی ہوتی تو فرماتے نہیں تو گھر ہی نماز پڑھ لے. تو اس سے پھر اگلی باتیں تو بہت ساری پھر ہمیں سمجھنی چاہیے. یہ فنکشنز میں، شادیوں میں، ہالز میں، یہ اور وہ. جب کبھی آپ بھی شادیوں پر جاتے ہو، میں شادیوں پر جاتا ہی نہیں. ایک تو وقت کی بڑی سخت مجبوری ہے اور دوسرا جانے پر خرافات ہیں. اور مذہب نے ہمیں اجازت دی کہ اگر کسی فنکشن میں تمہارے لیے وہاں پہنچے تو فسق و فجور کا زور ہو تو ہاتھ کھینچ لو، نہ جاؤ. مذہب نے ہمیں اس بات کی اجازت فراہم کی. کون سی شادی ہے جہاں فسق و فجور نہیں ہوتا، جہاں اختلاط مرد و زنا نہیں ہوتا، مرد اور خواتین آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں آ جاتے. کوئی ایک مجلس بھی شاید آپ دور سے ڈھونڈ کر لاؤ تو نظر آ جائے، وگرنہ آپ کو میسر نہیں ہو پائے گی. میں آج آپ کے سامنے عورتوں کے وہ عیوب بتا رہا تھا جن کی بنیاد پر عورتیں اپنا گھر بھی برباد کرتی ہیں، اپنی قبر بھی برباد کرتی ہیں اور اپنے خاوند کا دل بھی دکھاتی ہیں اور اللہ رب العالمین کو بھی ناراض کرتی ہیں. ان میں سے ایک شے عورت کو اپنی حاجت سے زائد چیزوں کی طلب نہیں کرنی چاہیے. اس جملے کو سننے کے لیے لطافت دوبالا ہو جائے گی جب میں آپ کے سامنے ایک عرب باپ کی وہ وصیت پر مشتمل ایک 6 نکاتی خطبہ ہے جو اس نے اپنے بیٹے کو نکاح کی بات کرتے وقت سمجھایا تھا. اس نے کہا اور اسے امام غزالی نے نقل فرمایا 6 عیوب. اس باپ نے کہا کہ ایسا کرنا بیٹا، شادی کرنا تو انانا سے نہ کرنا، منانا سے بھی نہ کرنا، حنانا سے بھی نہ کرنا، حداقہ سے بھی نہ کرنا، براقہ سے بھی نہ کرنا اور شداقہ سے بھی نہ کرنا. 6 عیوب خواتین کے جس کی بنیاد پر ان کا گھر برباد ہو جاتا ہے. کہیں سنبھل جائیں تو سنبھل جائیں. مذہب بتا ہی سکتا ہے، منوا نہیں سکتا. مذہب کا کام بتانا ہے، ماننا آپ لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے. 6 قسم کی خواتین سے شادی نہ کرنا. اب اس کو آپ عیب کی نظر سے دیکھیں، اصل میں یہ عیوب تھے. تو کہا پہلی عورت انانا، ان یا انو انینن، ہر وقت رون دونی کرتے رہنا، ہائے میرا سر گیا، ہائے میرا پیٹ گیا، ہائے میں مر گئی، ہائے میں لٹی گئی. ہر ٹائم روتے دھوتے رہنا اور سر کو پٹیاں باندھ کر رہنا. میں ایسی عورت سے شادی نہ کرنا بڑی فراڈن ہوتی ہے. تنگ کر دے گی، تیرا گھر کا ستیہ ناش کر دے گی. آپ سمجھے کہ شاید بیٹے کو سمجھایا جا رہا ہے، اصل میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو سمجھانا کہ بیٹیاں ایسا نہ کرنا. یہ بیٹیاں ہیں جنہوں نے کل جا کر بیویاں بننا ہے. خباب لوگ اپنی بیٹیوں کو یہ بات سمجھائیں، انانا نہ بننا. ہر ٹائم سر پر باندھا ہوا ہے کچھ، میں مارے گی لٹی گئی. خاص کر کے جب خاوند گھر آئے تو میں آگے بڑھتا ہوں. حالانکہ یہ بھی بیان ہوا جب خاوند گھر آئے تو عورت کو کیسے رہنا چاہیے.
انانا بن کر نہ رہے. کیسی بن کر رہے میں بیان کروں گا تھوڑی دیر کے بعد. فرمایا کہ منانا کے ساتھ بھی شادی نہ کرنا عیب ہے عورتوں کا, گھر ستیاناس ہو جاتا ہے. منانا لقد من اللہ, احسان جتلانا. منانا ہر ٹائم خامد کو کوئی نہ کوئی بات ہو تو ٹیس لگاتی رہے. اچھا میں تیری خاطر صبح صبح اٹھ جاؤں, میں تیرے لیے یہ کر دوں, میں تیرے لیے وہ, تو میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا. احسان جتلانا. میں تیری خاطر یہ وہ کر دوں. جملے آپ خود تیار کریں جو گھروں میں چلتے ہیں, اور تو میری خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتا. غزالی نے کہا کہ اس عرب باپ نے کہا پتر کبھی ایسی عورت سے شادی نہ کرنا. تیسری بات فرمائی کہ ہنانا یہ خاص قسم کی عورت ہوتی ہے جس کی ایک بار شادی ہوئی تو خامد مر گیا یا طلاق ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا, لیکن اس کے دل سے وہ خامد نکلا نہیں. جب بھی بات چھڑتی ہے تو بہانے سے وہ درمیان میں اپنے پہلے خامد کا ذکر لے آئے. ایسی عورت کو وہ استوانا ہنانا, کسی کی فراق میں رونا. وہ جو مدینہ شریف میں آج بھی ایک پلر ہے جو رسول وہ جہاں کھجور کا مڈ ہوا کرتا تھا, اس کا نام ہی ہنانا تھا, کسی کی محبت میں رونے والا. ہنانا تو کہا جو کسی اور کی محبت میں رونے والی ہو اس سے. میں اس پر لاہور گیا پچھلے ہفتے, ایک بزرگ آدمی جن کی عمر لگ بھگ 53 سال کی ہو گئی. ملاقات ہوئی, بیٹھ گئے, زندگی بھر کے رونے دھونے انسان ہے, کسی کو سنا کر اپنا ہلکا پن محسوس کرتا ہے. کہنے لگے جب سے میری شادی ہوئی یار علامہ صاحب میں خوشحال نہیں ہوں, میری بیگم بیماری رہتی ہے. میں نے پہلا سوال کیا, میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ جب شادی ہونے لگی تھی تو ایسا تھا کہ کوئی چاہتا تھا کہ آپ کی شادی اس کے ساتھ نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ہو؟ ہاں ایسا تھا. میں نے کہا بس میں پہنچ گیا ہوں. یہ ایسے موقع پر یہ باپ لوگوں کو چاہیے, والدین کو چاہیے کہ تھوڑا سا خیال کر لیں کہ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں. جب رب کائنات نے جو کہا ہے کہ پوچھ لو بیٹے سے, اس کی رضامندی پوچھ لو, سرکار دو عالم کی اذن ہے جو بیٹی سے بھی پوچھو بیٹے سے بھی پوچھو. تمہاری بیٹیاں زیادہ اونچے مقام رکھتی ہیں یا کہ خاتون جنت اونچا مقام رکھتی ہیں؟ جب حضرت علی کا رشتہ آیا تھا تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا اچھا میں پوچھ کے آتا ہوں. تو جا کر کے تو یہ رشتہ آیا اللہ کی طرف سے تھا, یہ بات بھی یاد رکھنا, اللہ کی طرف سے رشتہ آیا تھا. لیکن پھر بھی حضور نے بس وہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے خاتون جنت کے پاس گئے اور کہا بیٹی تیرا عمزاد علی رشتے کے لیے آیا ہے تو کیا تیری طرف سے ہاں ہے؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ان سے بھی پوچھا. تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ جس بیٹی کے ساتھ شادی ہو رہی ہے بس غلط ماحول کوئی زمانہ گزشتہ میں گزر جو گیا, اس وقت کیئر کرنی تھی نہیں کی, اور بیٹی کا دل کہیں اور. غزالی کہتے ہیں یہ ہنانا ہے, یہ شادی تیرے ساتھ کر لے گی لیکن دل کہیں اور پھنسا رہے گا. تو دھیان رکھنا, ایسی عورت سے شادی نہ کرنا, ایسی عورت سے شادی نہ کرنا. اگر راز فاش ہونے کا امکان نہ ہوتا تو میں گزر خان کی کہانیاں بتا دیتا کہ کہاں کہاں ایسا ہوا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, لیکن میں باہر کے مسلمانوں کی عزت کو پائمال نہیں کرنا چاہتا. ایسا ہوا خواتین کے مسائل آئے میرے پاس, علامہ صاحب ہم کیا کریں, ہمارے دل سے وہ نہیں نکل رہا. میں نے کہا میری بہن میرے پاس کوئی حل نہیں ہے, میرے پاس حل یہی ہے کہ اب جس کے ساتھ شادی ہو گئی ہے اسی کی اطاعت گزار بن کر رہ. میں تجھے غلط پٹی نہیں پڑھا سکتا اور میں کچھ بھی تیری ہیلپ نہیں کر سکتا, میرے پاس وہی ہے جو سرکار دو عالم علیہ السلام کا حکم مبارک ہے. تو ہنانا سے شادی نہ کرنا جس کا دل کہیں اور ہے. یہی حال مردوں کا بھی ہے, بعض اوقات لڑکوں کا دل کہیں اور ہوتا ہے لیکن پیرنٹس او پتر میں نے زبان دے دی ہے. اب میں والد ہو اس لیے غلط نہیں کہتا, سخت نہیں کہتا. اگر آپ والد نہ ہوتے تو میں کہتا آگ لگے ایسی زبان کو. جو اپنے بیٹے, جو تمہاری زندگی گزر گئی, اپنے بیٹے کی خوشیوں کو کیوں آگ میں جھونکتے ہو؟ پوچھ لو, فائدہ رہے گا, اچھا رہے گا. ہنانا سے شادی نہ کرنا, یہ خواتین کی عیوب ہیں. حداقہ سے شادی نہ کرنا. حدقہ کہتے ہیں کہ یہ آنکھ کے ڈیلے کو حدق کہتے ہیں, حدق. تو یہ ہر ٹائم گھومتا رہے تو کچھ وہ دیکھا تو وہ دیکھا تو وہ دیکھا تو وہ دیکھا, تو جس کو دیکھا کہا ہاں یہ میرے گھر ہونا چاہیے. غزالی کہتے ہیں کہ جس عورت کی آنکھ میں ایسا ہو کہ وہ جو شاید دیکھے تو کہے کہ یہ تو میرے گھر میں ہونی چاہیے, کہا اس کے ساتھ شادی نہ کرنا. یہ تو کبھی سکون نہیں دے سکتی, تو یہ ٹانگ کر رکھے گی, یہ کبھی سکون نہیں دے سکتی. مجھے حدیث کے الفاظ یاد پڑ رہے ہیں کہ جس بندے کو اللہ نے قناعت پسند بیوی دے دی ہے اللہ رب العالمین نے اسے جنت کی لہر عطا فرما دی ہے. اس مفہوم کی حدیث شریف میں مرقات کے حوالے سے کسی زمانے میں جب شادی کا عنوان چلا تھا تو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی. اس بندے کی خوش بختگی ہے جسے اللہ نے قناعت پسند بیوی عطا فرما دی ہے. تو حداقہ جس کی خواہشات ہی نہ ٹوٹیں, نظر جدھر پڑے وہ خواہش بن جائے. اور فرمایا براقہ سے شادی نہ کرنا, برق سے بنا بجلی, ایسی خاتون جس کے اندر بجلی بھری ہے. دو معنی اس کے بیان کیے امام غزالی نے. ایک معنی تو یہ بیان کیا کہ جو سارا دن میک اپ میں لگی رہے, وہ گویا کہ اپنے آپ کو بجلی بنا کر رکھتی ہے جو سارا دن میک اپ میں لگی رہے. حالانکہ میک اپ صرف خاوند کی خاطر ہے لیکن وہ لگی رہے. بس باپوں کو سمجھنا چاہیے نا کہ شادی سے پہلے بیٹیوں کو اتنی رخصت کیوں دی.
جہاں رخصت دی وہاں کرو. میں حدیث کے الفاظ بتاتا ہوں. حضور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بیٹیاں جوان ہو رہے ہیں تو تب انہیں گھروں کے اندر بنا سنوار کر رکھو تاکہ رشتے کے آنے میں آسانی ہو. حضور نے اجازت دی ہے لیکن گھر کے اندر کی اجازت دی ہے, باہر کی تو اجازت نہیں دی ہے. یہ باپ مجرم ہے جس نے اپنی بیٹیوں کو اتنا آزاد کر دیا, یہ کہتے ہوئے یہ مولویانہ باتیں کیا کریں گی, زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور مولوی ابھی تک ادھر کے ادھر. چلو مولوی ابھی تک ادھر کے ادھر, سرکار بھی تو ادھر کے ادھر. کیا جواب دو گے نالائقو؟ مولانا کو جھڑک دیا, ڈانٹ دیا, میرے حضور کے بارے میں کیا کرو گے؟ مولوی مجبور ہے, کیا کرے؟ وہ وہی کہے گا جو محراب کی شان ہے, جو محراب کا حق ہے, اور محراب کا حق جن کا محراب ہے انہی کی بات چلے گی. اچھا ویسے بتا دیا جائے, کل ایک بہت بڑے عالم سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے شیخ محترم سے میری ملاقات ہوئی, حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب سے. انہوں نے کہ دلچسپ جملہ کہا, وہ میرے عنوان کو تھوڑا کچھ سپورٹ کرتا ہے. وہ جملہ یہ تھا کہ مولانا اگر بندہ مقام ولایت پر فائز ہو جائے اور اسے پتہ نہ چلے کہ میں ولی ہوں تو نقصان کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ اللہ کا مقرب ہو گیا اور اسے پتہ نہیں چلا کہ میں ولی ہوں تو اس میں نقصان کیا ہے؟ مانا یہ تھا کہ بندگی کرنے کا حکم ہے, بندگی کرو, یہ حکم ہی نہیں ہے کہ تلاش کرو میرا مقام کیا ہے, یہ تو حکم ہی نہیں ہے. تو بس جو جس بات کا حکم ہے تم اسی بات کی طلب اپنے اندر رکھو. تو میں نے کہا کہ جس بات کا حکم ہے وہ صرف اتنی ہے. ہاں تو آپ کہہ رہے تھے کہ مولانا مجھے بتاؤ گے کہ جو آپ نے کلچر اپنایا اس میں آپ کو دنیا کی کون سی ایسی کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ اگر سرکار کے بن کر رہتے تو وہ کامیابی حاصل نہ ہوتی؟ بتا سکتے ہو کوئی ایک چیز؟ اللہ کی قسم نہیں بتا سکتے سوائے بربادیوں کے. کوئی ایسا آخرت کا فائدہ کہ جو آپ نے کہا کہ نہیں یہ پرانے لوگ ہیں, مولوی لوگ ہیں, یہ مولویانہ نظام ہے, یہ تو قید و بند والا نظام ہے, ہم یوں جئیں گے. اچھا جی لیا تو کوئی آخرت کی ایسی کامیابی کہ اگر سرکار کے بن کر جیتے تو پھر وہ نہ ملتی؟ کوئی ایک کامیابی بتا سکتے ہو؟ نہیں نہ بتا سکتے. تمہارے کلچر پر حضور کا فرمان ہے میں نے دوزخ میں زیادہ عورتیں دیکھی ہیں. تمہارے کلچر کا نتیجہ یہ ہے. اور جو سرکار کی بن کر جی تھیں ان کے بارے میں یہ تھا کہ نہ وہ سونے میں پڑیں نہ وہ میک اپ میں پڑیں, تو اللہ پاک نے انہیں جنت میں ڈالا تھی. وہ تھوڑی اطاعت گزار ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں. سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین, سورۃ الواقعہ کے الفاظ میں نے تلاوت کر دیے. پہلے زمانے میں یہ پاکیزہ لوگ زیادہ تھے جو ہر کام میں اطاعت گزار تھے. جو زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے گا یہ لوگ کم ہوتے چلے جائیں گے. ایک معنی یہ تھا براقہ, بجلی بھری ہوئی ہے جسم میں. اور فرمایا کہ اگر اسی براقہ کو یمن کے محاورے میں دیکھیں, یہ عرب کا محاورہ تھا, یہ غزالی کہتے ہیں. عرب کے محاورے میں معنی یہ تھا ہمیشہ بناؤ سنگار, شیشے سے ہٹنے ہی نہ والے. اور یمن کے محاورے میں یہی لفظ براقہ, یہ وہ ہوتی خاتون جس میں لڑائی اور آگ اتنی ہوتی جیسے بجلی بات بات پر بگڑ کر اپنی کولی اور روٹی اٹھائی پرے چلے گی. خاوند اکیلا کھا رہا ہے وہ پرے جا کر کھا رہی ہے. ایسی عورت براقہ. میں کہ ایسی عورت سے شادی نہ کرنا. یہ دیکھو سرکار دو عالم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ایسی عورت سے شادی کرنا تزوجوا الودود الودود, ایسی عورت سے شادی کرنا جس میں بچے بھی زیادہ ہی پیدا کرنے کی صلاحیت ہو, کوئی مریض یا بانج نہ ہو, اور اس میں الفت بڑی زیادہ ہو. ودود ود الذین کفروا مودۃ فی القربى, ودود محبت کرنا, جو محبت کرنے والی ہو خاوند کے ساتھ. آپ نے حدیث نہ سنی گزشتہ نشست میں کہ ارشاد گرامی ہوا کہ اگر عورت کو پتہ چل جاتا کہ خاوند کا حق اس پر کیا ہے تو وہ کھانا لے کر کھڑی رہتی تو رات بھر گزر جاتی, تو جب تک خاوند خود نہ کہتا کہ لاؤ کھانا رکھو تو میں کھاؤں تو وہ تب تک کھڑی رہتی. تو محبت کرنے والی ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھانا, کیا حضور نے اسی جگہ لب لگا کر پانی نہ پیا جہاں ام المؤمنین نے پیا؟ کیا اس حضور رحمت اللہ علیہ نے وہیں سے گوشت نہ نوچا جہاں سے ام المؤمنین نے گوشت نوچا؟ الغرض میاں شداقہ سے شادی نہ کرنا, یہ عیب ہے عورت کا. شداقہ عورت کون سی ہوگی؟ میں پہلے ذرا اس پر حدیث کے الفاظ بتاؤں. ان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبغض الثرثارین المتشدقین, ثرثارین المتشدقین. یہ دونوں لفظ بڑے سنیے. ہمارے پنجاب میں چلے جاؤ تو جو بندہ زیادہ باتیں کرے نا تو عرب کہتے ہیں ثرثار, ہم کہتے ہیں اس نے کہاں کھادے ہوئے, ہم پنجاب لوگ کہتے ہیں اس نے کہاں کھائے ہوئے. چپ ہی نہیں کرتا, بولے جا رہا ہے. یہ جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہاں کھائے ہوئے ہیں, یا یہ تو کیسٹ ہے لگا دو تو بس ختم ہوگی تو چپ کرے گی. تو جیسے جو زیادہ باتیں کرنا, باتونی لوگ کچھ اور لفظ بھی بولتے ہیں لیکن وہ محراب کی شان کے لائق نہیں, میں بول نہیں سکتا. تو اسے کہتے ہیں ثرثار. متشدق, شدق کہتے ہیں اصل میں باچ, پنجابی میں وراچ, یہ علاقہ, اسے شدق کہتے ہیں.
یہ معراج کی حدیث یاد آئے گی کہ ایک بندے کو فرشتے پکڑ کر کے تو اس کی شدقین کو پھاڑ رہے تھے، شدقین کو پھاڑ رہے. پوچھا حضور یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو صبح اٹھتا تو جھوٹ بولنا شروع کرتا تو بس آفاقی عالم میں اس کا جھوٹ پھیل جایا کرتا تھا. متشدقین. اچھا تو زیادہ اس کا ترجمہ اب بڑا تلخ ہے، لیکن اب میں کروں گا تو صحیح، بکواس کرنے والے زیادہ. متشدقین. حضور نے فرمایا جو زیادہ بکواسی ہوتے ہیں اور جو زیادہ باتونی ہوتے ہیں اللہ ان کو ناپسند کرتا ہے. تو کہا شداقہ سے شادی نہ کرنا. جو بات خاوند کے لیے ایسے لفظ بولے جو خاوند کی عزت کے لائق نہیں. میں نے بڑا محتاط بولا. زیادہ بکواس بازی، ایسا لفظ جو تولنے میں پورا نہیں اترتا، خاوند کے لیے وہ عزت کے لائق نہیں ہے. تو غزالی کہتے ہیں اس عرب باپ نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹا انانا سے بھی شادی نہ کرنا، منانا سے بھی نہ کرنا، حنانا سے بھی نہ کرنا، براقہ سے بھی نہ کرنا، شداقہ سے بھی نہ کرنا اور حداقہ سے بھی نہ کرنا. یہ 6 عیوب ہیں جو خاوندوں کو بھی رشتے تلاش کرتے وقت مرحوظ رہنے چاہیے، اور باپوں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ بیٹی ایسے نہیں جینا، کیسے جینا ہے. ایک عرب ماں اپنی بیٹی کو جب روانہ کرتی ہے شادی کے موقع پر تو کیسے جینا ہے بیٹی خاوند کے گھر میں، وہ الفاظ بڑے جاندار الفاظ ہیں، بڑا زور ہے، بڑی لطافت بھی ہے اور بڑا احساس زندگی بھی ہے. انشاءاللہ العزیز ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.